بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله. ناظرین گرامی قدر، ابھی پچھلے گفتگو میں نے مسلم تنظیموں کے بارے میں کچھ تبصرہ کیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ جو جماعتیں ہیں، بڑی کچھ تنظیموں کا، جماعتوں کا میں نے نام لیا تھا کہ وہ سب انتشار کا شکار ہیں اور ٹکڑوں میں بٹ گئی ہیں، جماعتیں ہو گئی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر فرقے کی الگ جماعت کیوں ہے، اسی پر ایک سوالیہ نشان ہونا چاہیے. اور یہی بات سب سے بڑا، اگر امت کا مزاج درست ہو اور سوچنے کا مقدمہ ٹھیک ہو، ذہن قرآنی ہو، تو پھر یہی سب سے بڑا کوشچن مارک ہے، سب سے بڑا سوال نشان اسی بات پر ہے کہ یہ اتنے زیادہ فرقے کیوں ہیں اور ہر فرقے کی الگ جماعت کیوں ہے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ پوری امت کی ایک نمائندہ جماعت ہوتی. لیکن بہرحال یہ جو بھی جماعتیں ہیں، ان میں بھی انتشار کی حد یہ ہے کہ ان کے اندر بھی دو ٹکڑے ہو گئے ہیں، دو جگہ پر یہ تقسیم ہو گئی ہے. اس سلسلے میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ توقعات ان جماعتوں سے نہ رکھیں، یہ اب اخلاص پر مبنی نہیں رہی ہے. یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جب ان کے بانیان نے مؤسسین نے جب ان جماعتوں کو قائم کیا تھا تو واقعی وہ مخلص تھے، نہایت مخلص تھے، سچے تھے، سلف صالح تھے. لیکن جیسے کہ اقبال نے کہا کہ انسانیت کے ساتھ یہ اکثر ہوتا رہا ہے کہ جو قوموں کی تقدیر ہے وہ غالب آتی ہے. جس کو اقبال نے شعر میں کہا ہے کہ آ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. قوموں کی تقدیر تو یہی ہے کہ تیر تلوار اور تفنگ اور مجاہدہ، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، واقعی مخلص ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں. لیکن پھر بات کو یہی ہوتا ہے کہ طاؤس و رباب آخر، بات کے جو ان کے خلف ہوتے ہیں، خلف نہیں بلکہ خلف ہوتے ہیں، وہ طاؤس و رباب، مستیاں اور تعیش، وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو تقریباً اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین پر یہ سنت جاری رہی ہے کہ ایک جگہ پر قائم نہیں رہ پاتی قومیں، ان پر زوال آ جاتا ہے. اسی زوال کا شکار یہ تنظیمیں ہیں کہ کسی ایک جماعت کے اندر بھی مزید تفرقے ہو گئے ہیں، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. کسی جماعت کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا یہ سیدھا سیدھا اس بات کا انڈیکیشن ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اخلاص جاتا رہا. ورنہ اگر یہ صحابہ صفت لوگ ہوں، مخلصین ہوں، تو پھر یہ عہدے سے بچیں، ان میں لڑائیاں نہ ہوں عہدوں کے لیے کہ ہم اچھے ہیں اور ہم اچھے ہیں اور ہم نے اپنی الگ دکان بنا لی ہے، یہ سب نہ ہو. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. تو جب اس طرح کی تنظیموں پر اور جماعتوں پر تبصرہ کیا جاتا ہے تو ان کے جو غالی معتقدین ہیں وہ بڑے چیبہ جبی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، اور انہوں نے تو بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، بہت کچھ کیا ہوا ہے. تو دیکھیے اقبال نے جیسا کہ کہا ہے کہ امیر شہر کی توہین کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی گداز. یہ میں امیر شہر کی توہین کروں، کسی تنظیم یا جماعت کی توہین کریں، میری کیا مجال ہے. لیکن کچھ ڈھونڈتا ہوں، میں دلوں کی گداز ڈھونڈتا ہوں، میں کہیں کچھ اخلاص نظر آ جائے، سچائی نظر آ جائے، کچھ ایسا نظر آ جائے کم از کم کہ جس سے اسلام جلا پاتا ہو.
تو وہ لوگ جنہیں اس بات کا زوم ہو جاتا ہے، جنہیں یہ خام خیالی جن کے سر پر سوار ہے کہ بڑے رفاہ کام عام کے کام جو ہیں انجام دیے، ہم نے بڑا سوشل ورک کر رہے ہیں، اور ہم نے یوں قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے لوگوں کو جو ہے جیلوں سے چھڑایا ہے، اور یوں مکانات بنائے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید ان سب چیزوں کو کس کٹگرے میں رکھتا ہے، کہاں لے جاتا ہے؟ عربوں کے لیے فرمایا قرآن مجید نے کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیلی، کہ کیا تم نے یہ سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، جو عربوں کی روایت تھی سقایا اور رفادہ، آنے والے حاجیوں کی مہمان نوازی، اور عمارت المسجد الحرامی، مسجد حرام کی توسیع کو تم نے اس شخص کے برابر کر دیا، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پہ بھی، وہ جہاد فی سبیلی، اور اس کے راستے میں وہ مجاہدہ کرتا ہے، راہ کفاح و قتال میں اس نے قدم رکھا ہے، وہ کام سر انجام دیتا ہے جس سے جو اس کی افتاد ہے، جو اس کی بعثت کا مقصد ہے، امت کی جو ذمہ داری ہے، وجاہد فی سبیلی لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اور آج کے سیناریو میں دیکھیں تو واقعی سعودی گورنمنٹ نے حاجیوں کی آسانیوں کے لیے اور آنے والے مہمانوں کے لیے، حجاج کے لیے جو سہولتیں فراہم کی، وہ واقعی وہ تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی ان کی خارجہ پالیسی تو آپ جانتے ہیں ان کی کیا کچھ ہے اور کیسے چل رہے ہیں، لیکن ان کی اتنی بڑی خدمات کو بھی قرآن کہتا ہے کہ تم یہ سب سقایت الحاج اور عمارت المسجد الحرام کو، اس کی توسیع کو اور یہاں کی سہولتوں کو اس شخص کے برابر کر رہے ہو کیا ان کاموں کو، جو راہ کفاح و قتال میں قدم رکھا ہوا ہے اور ساری زندگی جس کی مجاہدے میں جا رہی ہے، اور وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اسلام جلا پاتا ہے اور کلمت اللہ العلیہ، اللہ ہی کا کلمہ بلند ہوتا ہے، وہ کام انجام دے رہا ہے وہ شخص۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تنظیم ہے کہ جن پر ذرا سا تبصرہ کرنے سے لوگ چیبہ جبی ہو جاتے ہیں، معترض ہو جاتے ہیں، اور اس کو بڑا نقد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی دیکھیں کس قدر مزاج کی خرابی ہے کہ ذرا نقد ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ شاعر تو کہتا ہے کہ وفی العتاب حیات بین اقوامی، کہ یہ عتاب جو ہوتا ہے نا، کرٹیسزم، نقد اور تنقید جو ہوتی ہے، یہ تو زندگی ہے۔ اس سے تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہاں کوئی تو ہے جو ہمیں نقد کرنے والا ہے، جو کھڑے ہو کر کے ہم سے کہہ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے۔ یہ تو زندگی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملے گا، لیکن اس کو ان کے معتقدین جنہوں نے اس بات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہمیں دفاعی کرنا ہے ہر حال میں، آنکھوں پر عجیب پٹی باندھی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان جماعتوں کو کسی کو 150 سال 200 سال دے دیا گئے ہیں، ان کی عمریں ختم ہو چکی ہیں، کوئی تجدید نہیں کر پا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا ہوا ہے، وہ کام انجام نہیں دے رہے ہیں جس سے اسلام جلا پاتا ہے، اور جو امت کا حقیقی مقصد بعثت ہے وہ سب انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور وہ تنقید سے ایسے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جیسے کیا کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ بہت عرصے کے بعد ایک چھوٹی سی بات، جیسے کوئی ہوا میں تنکا اڑا دیا گیا ہو، ایک ایسا کام کیا گیا تھا جو واقعی سراہنیہ ہے، سراہنے لائق تھا، اور یہ ایک لمبے عرصے سے انہیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جتنے وسائل ان کو اللہ نے نوازا ہے، جتنی چیزیں دی ہیں، کہ اوم اور اللہ ایک ہے۔ حالانکہ اپنی اصل کے اعتبار سے اوم اور اللہ ایک نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے کہا یہ ایک چیز تھی، اسے کہتے ہیں کہ ان کے پالے میں جا کر کے گیند کھیلی گئی ہے، یہ ان کا حق ادا کیا گیا ہے۔ سمجھ نہیں آتا آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر 80% آبادی ایک دوسرے عقیدے کی ہے، اور آپ ان کے عقائد کو، ان کے مسلمات کو، ان کے سوچنے کے انداز کو جانتے تک نہیں ہیں۔ نہ ان کے عقائد کو آپ نے جانا، نہ اپنا اسلامیوں نے سمجھایا۔ اس لیے تو فرمایا حضرت عمر نے کہ
یوشک ان ینقض الاسلام عروۃ عروۃ من نشأ فی الاسلام لم یعرف الجاہلیہ، امید ہے کہ وہ شخص اسلام کی کڑیاں بکھیر دے گا جو خالص اسلامی ماحول میں ہی پلا ہے، لا یعرف الجاہلیہ، جاہلیت کو نہیں جانتا ہے۔ اور آج کے دور کی جاہلیت وہی ہے کہ اپنے گرد و پیش میں دوسری اقوام کو دیکھیں وہ کہ کن باطل عقائد کے ساتھ جی رہی ہے، اور کیا یہ ان کا حق نہیں بنتا ہے ہمیں، اور بحیثیت امت مسلمہ اور خیر الامہ کی کیا یہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم جا کر کے ان سے بات کریں، وارتالاب کریں؟ کہ ہر زمین کے نیچے مندر تلاش کرنے کا مطلب کیا آپ جانتے ہیں؟ کہ آپ وہاں پر مورتیاں اور بت تلاش کر رہے ہیں، کیا مورتی پوجا، انیک ایشورواد، انشواد، کیا یہ صحیح ہے یا ایک ایشورواد صحیح ہے، ایک خدا کی عبادت صحیح ہے؟ کبھی آپ نے بات کی ان سے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات پہ تو آؤ ایگری کر لیں، ایک ساتھ ہو جائیں، جو ویدوں میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، اور وہ ایک ایشورواد ہے۔ یہ سب کوششیں نہیں کی گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمیشہ پھر اپنے دفاع میں ہی رہیں گے، اور صلاحیت امت کی کوششیں، مال اور دولت ان باتوں میں صرف ہو رہی ہے جو جس کو صرف دفاع کہیں، ایک لفظ میں ڈیفینس کہیں اس کو۔ یہ امت کا کام نہیں تھا کہ وہ ڈیفینس میں آ جائے، ڈیفینسو موڈ میں آ جائے۔ پوری تنظیمیں یہی کر رہی ہیں، یا تو وہ اپنے عہدے کے لیے وہ لڑ رہی ہیں اور انہوں نے امت کو ایک بھیڑ اکٹھی کر لیتے ہیں، معلوم نہیں کس حربے میں لگایا ہوا ہے، اور جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے۔ ایک بار انہوں نے، جیسے میں نے اس ادھیویشن کا ذکر کیا، اوم اور اللہ ایک ہے، اس پر انہوں نے گفتگو کی، لیکن اس کو آگے نہیں بڑھا سکے، نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے وہ خاطر خواہ تیاریاں نہیں کی ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہے کہ ان کے عقائد اور مسلمات کیا ہے، اڑتی ہوئی بات کہیں سے سن لی تھی کہ ہاں یہ بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن اس موضوع کا حق ادا کر سکیں، نہ تو وہ ان لوگوں سے رابطے میں ہیں، نہ خود انہوں نے تیاری کی ہے، تو گرہ بھور کی آخر کیسے کھلے؟ تو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ اقبال کا شعر ہے کہ امیر شہر کی توہین کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی گداز، میں تو دل کی گداز ڈھونڈ رہا ہوں، سچے لوگ کہاں ہیں، مخلصین کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آتا کہیں، وہ نظر نہیں آتا ہے، اس پر نقد ہے ہمارا۔ ورنہ امیر شہر کی توہین کیا مجال میری، میں کون ہوتا ہوں کہ ان پہ کوئی تبصرہ کروں یا کوئی مجال کروں؟ لیکن اندھ بھکتی منع ہے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ نیچے اس آیت کا حوالہ ہے، جا کر کے ترجمہ دیکھ لیجئے گا، اور جو اہل علم ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ وہاں یہ ایکسکیوز دیں گے رب تعالیٰ کہ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کیونکہ تم نے سوال کرنا نہیں جانا۔ اگر صحابہ صفت ہوتے تو اپنے حکمرانوں سے سوال کرتے کہ ایک عرصہ ہو گیا ہے، آخر امت کو کوئی پائیدار حل کیوں نہیں ملتا ہے؟ قیادت کا حق تم نے کہاں ادا کیا ہے؟ اور کرنے کے کیا کام ہے؟ انبیاء مشن سے کیوں ہٹے ہوئے؟ امید ہے کہ اپنی ناراضیاں ختم کریں گے اور سنجیدگی سے اس بات پر غور کریں گے۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تیری آخری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔